دیکھیں گے آج قضات کی کتاب میں سے قضات ججز چیپٹر 3 ورس 31. اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی. After Ehud came Shamgar, son of Anath, who struck down 600 Philistines with the ox goad, who saved Israel, who too saved Israel. اگر آپ کو یاد ہو تو قاضیوں کے زمانے میں آلموسٹ I think 11 قاضی ہو گزرے ہیں اور یہ شخص جو ہے یہ دوسرے قاضی اہیود کے بعد اور دبورا سے پہلے کے درمیان میں یہ شخص جو ہے یہ ابھرتا ہے. اور بہت سارے اسکالرز جو ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اسرائیلی نہیں تھا اور یہ ایک فارنر تھا, غیر اسرائیلی تھا. پھر بھی خدا نے اس کو استعمال کیا to deliver his people from their enemies. اس کے زمانے میں چوتھے 5ویں باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس زمانے میں وہاں کے جو روڈز تھے وہ بھی سیف نہیں تھے. روڈز کے اوپر دن دہاڑے لوگوں کو لوٹ لیا جاتا تھا اور جو مسافر تھے وہ روڈ کی بجائے پگڈنڈیوں میں سائیڈ روڈز جو ہیں وہ سفر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اگر ہم ججز 5واں باب اور اس کے 6 آیت کے اندر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو اس صورت میں جب یہ حالت تھی اور دشمنوں کا غلبہ تھا, اسرائیلی ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, تو اس شخص نے جو کہ پرابیبلی اسرائیلی نہیں تھا تو بھی اس نے خدا پر بھروسہ کیا اور دشمنوں سے انٹیمیڈیٹ نہیں ہوا, ڈرا نہیں, اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس نے دلیری کا مظاہرہ کیا اور اس کے ہاتھ میں کوئی تلوار بھی نہیں تھی, نہتا تھا, ایکسپٹ اس کے ہاتھ میں وہ ایک آکس گوڈ تھا جس کو جیسے جانوروں کو جو خاص طور پر بیل ہوتے ہیں ان کو ہانکنے کے لیے ایک لمبی سی راڈ ہوتی تھی, تقریباً 8 فٹ کی, وہ استعمال اس نے کی. اس کے دونوں طرف
ایک طرف ایک نوک کی لوہے کی ہوتی تھی اور دوسری طرف ایک پھل سا ہوتا تھا، اس طرح کا اس کے ہاتھ میں اوزار تھا، اور اس اوزار سے اس نے 600 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو اوزار اس نے استعمال کیا، اس کا ذکر جو ہے وہ ہم اعمال کی کتاب کے 9ویں باب کی 5ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، جب اور 26ویں باب کی 14ویں آیت میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اس چیز کا، اس انسٹرومنٹ کا، جب ساؤل جو ہے وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، وہاں پر مسیحوں کو باندھنے کے لیے، ستانے کے لیے، تو راستے میں مسیح خداوند کا جو نور ہے وہ اس پر چمکا، مسیح خداوند اس پر ظاہر ہوئے، اور اس نے وہ زمین پر گر گیا، اور اوپر سے آواز آئی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ Why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus whom you are persecuting. میں مسیح ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ It is hard for you to kick against the goats. The same word استعمال ہوا ہے اعمال کی کتاب میں کہ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے۔ So in times of crisis they could easily use that instrument as spear. اس کو نیزے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، جسٹ ان کیس، جیسے ہم نے شمگر کے کیس میں دیکھا ہے۔ Because the children of Israel disobeyed God, they ended up enslaved to the Philistines who ruled them by fear and intimidation. But Shamgar refused to be intimidated. When everyone, ہر کوئی اسرائیل میں خوف کے سائے کے نیچے زندگی بسر کر رہا تھا۔ Everyone living in the shadows of fear and anxiety کہ کیا ہوئے گا اگلے ٹائم، اگلے وقت میں، اگلے گھنٹے، اگلے دن کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، لوٹ لیں گے وہ ہمیں۔ This man decided to disrupt the status quo and did it with an ox god. اس نے اس عزا کو جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس بھالے کو سمجھ لیں، اس اوزار کو سمجھ لیں جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس اسٹیک کو سمجھ لیں جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے ایکشن کیا۔ In other words, he refused to let fear take over and did what he could. After all, God plus one is equal a majority. اگر ایک بندے کے ساتھ خدا ہے تو وہ میجورٹی، خدا is everything, right? See, the Bible says, if God is for you, who can be against you? True. اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ See what Paul writes in Romans. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Romans 8:31. So, without any delay, he grabbed his ox goad and killed 600 Philistine soldiers single-handedly with God on his side. شاید مجھ پہلے جب اس نے ایسے دیکھا ہوگا سولجروں کی طرف، فلسطینیوں کی طرف، انہوں نے دیکھا ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک سٹک سی ہے، تو وہ ہنسے ہوں گے دل میں کہ یہ کیا ہے، چھوٹی لاٹھی لے کے ہمیں تو مارنے آ رہا ہے۔ جیسے جاتی جولیت کے اور داؤد کے سین میں آپ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو لاٹھی لے کر مجھے مارنے آ رہا ہے۔
تو اس طرح کا سین یہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ سوچتے ہوں گے سپاہی کہ یار یہ کیا ہے بندہ، رائٹ، ایک چھوٹی لاٹھی لے کے ہماری طرف بڑھ رہا ہے. لیکن جب انہوں نے اس کی آنکھوں کے اندر دیکھا، جب انہوں نے قریب سے اس کے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے اندر جب انہوں نے جھانکا تو ان پر خدا کا خوف جو ہے وہ طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے، وہ ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اور پھر وہ جو ہے اس بھالے سے وہ ان کو مارتا گیا، قتل کرتا گیا. ایک ہی بندہ، ایک ہاتھ سے وہ لگاتار اس نے 600 سولجرز کو مار دیا اور وہ بھاگ گئے. سنگل ہینڈڈ. ان کے دلوں کے اندر خوف چھا گیا جب انہوں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا. He was fearless. What we see here. سچویشن کے اندر دیکھیں، faith in God is in action. Right? خدا پر ایمان جو ہے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ایمان تو ہم بھی رکھتے ہیں لیکن ہم مظاہرہ نہیں کرتے. یہاں پر ایمان کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ریمبر، courage doesn't wait until the situation favors or the plan is perfectly formed or the tide of opinion turns. Courage wait only for one thing. What is that? Courage wait the green light from God. اگر خدا کی طرف سے آپ کو اشارہ مل جاتا ہے، خدا کی طرف سے آپ کو گرین سگنل آپ کے اندر مل جاتا ہے، تو وی مسٹ گو اہیڈ لائک دس مین. ڈونٹ اسٹاپ، ڈونٹ ویٹ، ڈونٹ ڈیلے، گو فار اٹ. خدا آپ کے اندر اطمینان ڈالتا ہے کسی بات کے لیے، ڈونٹ ویٹ، گو فار اٹ. دیٹس اے گرین لائٹ. گو اہیڈ. No question asked. It's about attacking the problems with full force. Whatsoever ox God have in your hand. جو کچھ خدا نے ox God, ability, gift, talent خدا نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کریں. Amen. Amen. Don't wait it. Become a salt and light in this dark world. Amen. Amen. This is, God has given us ox gods, right? ہمارے اندر ox gods ہیں، خدا نے رکھے ہمارے ہاتھ میں، ہتھیار دیے ہوئے، ان کو استعمال کریں. Don't be afraid. Whenever, wherever God has placed you and I, we must use that stuff in our possession. It's more than pointing out problems. Oh, یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ایسے کرتا، وہ فلانا پادری ایسے کرتا، وہ فلانا پادری کھا گیا، وہ فلانا پادری اس طرح ہو گیا، فلانا پادریوں کو بیچاروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور اپنے آپ کا پتہ ہے نا. وہ اچھی طرح کلام نہیں سناتا، وہ اچھی طرح وہ بچاتا ہی نہیں ہے، اس کو ایسے رکھا ہوا پولیٹیکلی، اس کو ایسے آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. It is committing yourself to be part of solution, not part of problem. Don't create problems. Be part of solution. It's more than just having a heart for Christ. It's deciding to move on. It is deciding to keep going. It is decided to
work hard. It is deciding to become the hands and feet of Christ. Amen. Amen. हमें मसीह के हाथ और पांव बनना, मसीह के हाथ हेल्प करनी है दूसरों की, और पांव जाके गुड न्यूज देनी, इनकरेज करना है. It's more than just having a heart for Christ. It's deciding to take action and become His hands and feet. Instead of sitting on the sidelines because you believe that others are more qualified than you, it's all about using what God has given us and asking God to bless that gift He has given you. And we see the story in the Gospel of John chapter 6 where a boy's lunch was blessed when he offered that lunch. कितने हजारों लोग थे और उसकी माँ ने सिर्फ एक छोटा सा 2 कुछ चपातियां दी होंगी उसको, राइट, ब्रेड होगी, अचार होगा और क्या होगा, प्याज होगा साथ में, और उसने वही रूखा सूखा लंच जो है वो पेश कर दिया. और जब उसने वो लंच खुदा क्या तुम्हें दिया तो उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, वो इतने ब्लेस हो गए लोग. किसी ने कहा है little is much when God is in it. Little is much, थोड़ी चीज बहुत है जब खुदावंद उसके अंदर. The bottom line is this, my friends, have faith. Have faith and courage and use your gifts or abilities to take full stand for God in the face of difficult trials, problems, and situations, and see what God can do for you. Just try. Just be courageous. And use your gift. Practice your faith. Bring your faith in action, and you will see the difference. Let us pray. Dear God, creator of heavens and earth, you are all powerful. We are your people. We are weak and poor in courage and in faith. We pray, O God, today, increase our faith like this judge, Shamgar, and give us the courage, like him, to take stand in the face of all kinds of problems and trials in life, with your courage and wisdom. Help us to be aware of that you are always with us, no matter what situation it may be. Help us to use our gifts and talents to face the trials and troubles of life, knowing that you are always with us. Bless each one of us today. In Jesus' mighty name we pray, and all God's people say, Amen.